نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ حسن خاتمہ کے لیے دعا، نیک لوگوں کے ساتھ ملنے کی دعا۔ اور ربی حبلی حکما و الحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا۔ اللہم توفنا مسلمین و احینا مسلمین و الحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین۔ اے اللہ ہمیں حالت اسلام میں فوت کر اور ہمیں حالت اسلام میں زندہ رکھ، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا اور نہ رسوا ہوں اور نہ ہی کسی فتنے کا شکار ہوں۔ تو یہ ہیں وہ دعائیں کہ نیک اعمال کے ساتھ ساتھ جب ان دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جائے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ دعا کی برکت سے بھی ہمیں نیکی پر استقامت دیں گے۔ قبر کی زندگی، قبر آخرت کی پہلی منزل۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہانی سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر اس سے نجات مل گئی اس کے بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر اس سے نجات نہ ملی تو اس کے بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں قبر کا منظر ان سب سے ہولناک ہے۔ بہت اہم بات بتائی جا رہی ہے، کیونکہ قبر کی زندگی کیا ہے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ جو شخص اس کا تجربہ کرتا ہے وہ ہمیں بتا نہیں سکتا، سوائے اس کے کہ ہمیں قرآن اور سنت کے ذریعے سے ہی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قبر میں جانے کے بعد انسان کے ساتھ کیا کچھ ہوگا۔ اس پر ایمان لانا یعنی آخرت پر ایمان لانا، موت پر ایمان لانا اور موت کے مراحل جو کہ حدیث میں بیان ہوئے ہیں اس پر ایمان لانا ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے۔ لہٰذا اس بات کو غور سے سمجھنا چاہیے کہ قبر کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جس میں قیامت تک کے لیے ہمیں رہنا ہوگا۔ اب یہ عرصہ کتنا ہوگا ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، یہی وقت ہے کہ جو برزخ کا وقت کہلاتا ہے۔ لہٰذا فرمایا گیا کہ قبر کی جو پہلی منزل ہے، جب حساب کتاب ہوتا ہے، جب انسان وہاں رکھا جاتا ہے، قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے اور حساب کتاب کے بعد اس کا ایک انجام بتا دیا جاتا ہے، تو اگر انسان اس میں پار نکل جائے تو اس کے اگلے مراحل بھی امید ہے کہ اچھے ہو جائیں گے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ تو گویا کہ عذاب قبر پر ایمان جتنا پختہ ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اتنی ہی شدت کے ساتھ اس سے بچنے کی دعا ہوگی، اور اس سے بچنے کے لیے اپنے اعمال کی بھی اصلاح ضروری ہوگی۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے تھے کہ قبر میں جب انسان رکھا جاتا ہے تو اس کے لیے نماز، اس کا صدقہ، اس کی نیکی، اس کی صلہ رحمی، اس کے باقی اچھے اعمال اسے پروٹیکشن کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو گویا وہ اپنے ساتھ اپنے اعمال جو لے کر جاتا ہے اسی کے مطابق اس کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ صحابہ کا قبر سے خوف کھانا اور رونا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام ہانی سے روایت ہے کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ کسی قبر پر رکتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تب آپ نہیں روتے اور اس پہ رو پڑتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر اس سے نجات مل گئی تو اس کے بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے۔ گویا کہ صحابہ کرام بھی اس کے لیے، اس منزل کے لیے اتنا روتے تھے، تو کہاں یہ کہ عام مومن اور مومنات کو کتنا ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ یہ مرحلہ کس طرح پار ہوگا۔ اگر حضرت عثمان غنی جیسے لوگوں کو یہ خوف تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، تو ہمیں خود بھی اپنے لیے اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اعمال صرف نہ کریں بلکہ اللہ سے ڈرتے بھی رہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے۔ کیونکہ جتنا انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ اس کی تیاری بھی کرنے والا ہوتا ہے۔
اب یہاں پر فرمایا گیا کہ اسی ایمان کا نتیجہ تھا کہ آپ صحابہ کرام نہ صرف یہ کہ آخرت کی یاد میں جیتے تھے، بلکہ یہی وجہ تھی کہ وہ آخرت کی تیاری کرنے والے بھی تھے۔ قبر کے سوالوں کے خوف سے اولاد کو قبر پر کھڑا رہنے کی وصیت کرنا۔ ابو شماسہ ماہری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم عمر بن عاص کے پاس حاضر تھے اور وہ موت کی کشمکش میں تھے۔ انہوں نے کہا، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ نہ کوئی رونے والی ہو اور نہ ہی آگ ہو۔ جب تم مجھے دفن کر دو تو مجھ پر اچھی طرح مٹی ڈال دینا۔ اس کے بعد میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میں تم سے مانوس ہو جاؤں اور میں غور کر لوں کہ میں اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دے رہا ہوں۔ گویا کہ یہ وہ مناظر ہیں جو ہمیں قرآن یا حدیث کے ذریعے سے ہی پتہ چلتے ہیں۔ اگر صحابہ کرام اس کی اتنی فکر کرتے تھے اور اپنی اولاد کو بھی وصیت کرتے تھے، خود اپنے اعمال پہ نظر رکھتے تھے اور بے شمار نیکیاں کرنے کے بعد، رضی اللہ ہونے کے بعد بھی ڈرتے رہتے تھے اس جگہ سے، چیز بہت پختہ کرتی ہے انسان کو کہ انسان جتنا بھی نیک کیوں نہ ہو جائے، وہ نہیں جانتا کہ اس کے آخرت کی منزل کیا ہوگی، وہ یہ نہیں جانتا کہ قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ لہٰذا یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ میرے جنازے کے ساتھ نہ کوئی رونے والی ہو اور نہ آگ ہو۔ گویا کہ کیونکہ اس دور میں رواج تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو جیسے اس کے اوپر ایک ماتم سا کرنا یا رونا کرنا ہوتا تھا، اور ساتھ ساتھ اس کے آگ بھی لجائی جاتی تھی۔ لہٰذا آپ نے ایک طرح سے قرآن و سنت کے مطابق اپنا جنازہ کرنے کے لیے وصیت کی۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ کچھ گھرانوں میں دین اس طرح سے نہیں سمجھ ہوتی کہ جس کو فالو کیا جا سکے، وہ قرآن و سنت نہیں جانتے، لیکن پہلے سے رسم و رواج چلے آ رہے ہوتے ہیں کسی معاملے میں۔ لیکن جب کسی کو دین کی سمجھ آ جائے تو اسے وصیت کرنی چاہیے کہ میرا اس وقت کو قرآن و سنت کے مطابق گزارا جائے، مجھے جنازہ اور میرا کفن جو ہے وہ سنت کے مطابق کیا جائے۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ مرنے والا اگر وصیت کرتا ہے، اس طرح کے علم دیتا ہے کسی کو، تو یہ چیز بھی اس کے حق میں بھلائی ہے۔ پھر فرمایا کہ مجھے جب دفن کر دو، میرے پر مٹی ڈال دو، تو اس کے بعد تھوڑی دیر ٹھہر جانا، کتنا؟ جتنا ایک اونٹ ذبح کر کے گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی انہوں نے بتائی، تاکہ میں مانوس ہو سکوں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ میت کو قبر میں رکھنے کے بعد جب لوگ واپس پلٹتے ہیں تو میت ان جوتوں کی آواز سن رہی ہوتی ہے کہ جو اسے چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ایک تو دنیا سے دوری، پھر اپنوں سے دوری، پھر تنہائی، پھر سوال جواب کا پریشر۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم میرے لیے رکنا، اور اسی نے کہا گیا کہ اس وقت کسی میت کی بخشش کی دعا، اس کے آسان حساب کی دعا کرنی چاہیے، چاہے کوئی قبرستان میں ہو، چاہے گھر میں خواتین ہو، یا جہاں کہیں بھی ہو، کوئی کسی اور دوسرے شہر بیٹھا اور اس کو اطلاع مل جائے تو اس صورت میں بھی اس کو یہی دعا کام کرنے چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ میں فرشتوں کے سوال کا جواب دے سکوں۔ تو بعض دفعہ کسی کی دعا سے وہ مرحلہ آسان ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو صرف اتنا پتا ہو کہ کوئی آپ کا اپنا ساتھ ہے، تو آپ کو وہ جو ایک انسیت ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کے اندر وہ تنہائی کا احساس یا آپ کے اوپر گھبراہٹ کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ تو اس سب کی وجہ سے اب یہاں پر یہ بات واضح ہونا ضروری ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، یہ حدیث نہیں ہے کہ ایسا کیا جائے، بلکہ ان صحابی نے، ان کا اپنا ایک ذاتی فعل تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے اس بات کا اظہار کیا کہ تم رک جانا تاکہ میں اس سے مانوس ہو سکوں۔ لہٰذا اس کو سنت سمجھ کے تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی کی ذاتی خواہش ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سننے کے بعد نہ تو اس بات کا حکم دیا کہ ہاں سب کو چاہیے کہ وہ رکیں، اور نہ ہی اس بات سے منع کیا کہ نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی۔ تو لیکن یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اگر صحابہ کرام کے خوف کا یہ عالم تھا تو ہمیں خود کتنی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بارے میں امیجن کرنا کہ ہمارا وہ وقت کیسا ہوگا، پھر وہاں پر ہمارے پر مراحل کیسے ہوں گے، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے اندھیرے کا باعث ہو سکتے ہیں، کون سے ایسے اعمال ہیں جو میرے لیے روشنی کا باعث ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سب جاننا بھی ضروری ہے کہ انسان کی قبر کو روشن کرنے والے اعمال کون سے ہیں۔ اسی طرح اپنی نمازوں کا جائزہ لینا کہ میری نماز کتنا مجھے وہاں پر کام آئے گی، پھر میرا قرآن وہاں کتنا کام آئے گا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان 24 گھنٹوں میں دیکھے کہ میرا جو گھر ہے اصل، جہاں میرا اصل ٹھکانہ ہے، جو میرے ساتھ وہاں جانے والے کام ہیں یا جانے والی جو چیزیں ہیں، میں نے 24 گھنٹے میں اس گھر کو بنانے کا کتنا اہتمام کیا۔
کیونکہ وہاں ہماری نماز کام آ رہی ہے، ہماری زکوٰۃ کام آ رہی ہے، ہمارے صدقات کام آ رہے ہیں، ہمارے فرائض کی ادائیگی کام آ رہی ہے، ہمارا لوگوں سے حسن سلوک کام آ رہا ہے. تو اس لیے 24 گھنٹے کے اندر اس گھر کو سنوارنے کے لیے بھی اعمال ضرور کیے جائیں. سیدہ عائشہ تعالی عنہا کا قبر کی آزمائش سے ڈر کر اپنی کمزوری کا اظہار کرنا. سیدہ عائشہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت اپنی قبور میں آزمائی جاتی ہے تو میرا کیا حال ہوگا؟ میں تو ایک کمزور عورت ہوں. آپ نے فرمایا، اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں قول ثابت کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو شخص ایمان لاتا ہے اور اس پر عمل صالح کرتا ہے تو اس کی بنا پر اسے دنیا میں ثبات دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے لیے عمل صالح آسان ہو جاتا ہے. وہ اس پر استقامت کے ساتھ، چاہے کوئی کتنا ہی فتنوں کا دور کیوں نہ آ جائے، کتنے ہی دنیا کی لذتیں بڑھ جائیں، لیکن اس کی استقامت دین کے اوپر سے نہیں جاتی ہے. اور جب کوئی شخص ایسی زندگی گزار کے جاتا ہے تو آخرت میں جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے یا قبر میں جو کچھ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی زندگی کے مطابق آخرت کے ساتھ یا قبر میں اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. اس لیے نصیحت ہی کرنی چاہیے اپنے اولاد کو بھی اور خود اپنے آپ کو بھی کہ انسان کا نفس اس کو دنیا میں مگن کر لیتا ہے اور اس سے غافل کرتا ہے جو ہماری آنے والی زندگی ہے. لہٰذا اپنے آپ کو بار بار آخرت کی یاد دلانا اس کا علاج ہے. پھر دین پر چلنے کے لیے دباؤ سہنے کی عادت ڈالنا اپنے آپ کو، کیونکہ بعض دفعہ ہمیں حق بات پتہ ہوتی ہے لیکن جیسے ہم معاشرے کی طرف دیکھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ معاشرے میں یہ چیز ایکسیپٹنس نہیں ہوگی اس کی، تو ہم فوراً معاشرے کی پرواہ کرنا شروع ہوتے ہیں اور جو ان کی پسند ہوتی ہے اس کے مطابق چلنے لگتے ہیں. اور اس کا جواز کیا دیتے ہیں؟ آج کے دور میں سب ایسا کرتے ہیں، اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو لہٰذا ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ کفار جیسے ماحول کے اندر رہ کر انہوں نے کس طرح سے پریشرز لیے، اور نہ صرف یہ کہ اپنے خاندان کے ساتھ ریزسٹنس لی، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام تھے کہ اپنے والد کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، حتیٰ کہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بیوی اور بچے کو صحرا میں چھوڑا، لیکن کسی بھی چیز کا پریشر نہیں لیا یہ لے کر کہ اچھا ہم ایمان سے ہٹ جائیں یا پھر ہم کسی بات پہ کمپرومائز کر لیں. تو اس لیے جتنا انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ اپنے لیے حق پر جمنے کو آسان کر لیتا ہے، اور جتنا ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے آپ بار بار جب حق سے نکلتے ہیں تو حتیٰ کہ آپ اتنے کمزور پڑ جاتے ہیں کہ آپ کے لیے اپنے آپ کو سمجھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح سے یہ بہانہ نہ کیا جائے کہ لوگ مجبور کر رہے تھے یا ہمارے خاندان والے دراصل ایسے باتیں بناتے ہیں، کیونکہ کیا آتا ہے ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کو کیسی کیسی ملامت سہنی پڑی. اگر آپ 100% بھی ہو جائیں گے جیسے کہ صحابہ کرام تھے تو اس کے باوجود بھی حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کو کیا کیا باتیں نہیں سہنی پڑی اور کس کس طرح سے ان کو ملامت کیا گیا. تو اگر انبیاء علیہ السلام 100% سچے ہو کر بھی ریزسٹنس انہیں لینی پڑی تو یہ بات ایک سنت ہے کہ جو انسان حق کی طرف آتا ہے اسے لازم ہے کہ آزمایا جاتا ہے. اور اس کی ہماری آزمائش ہے ہی کتنی، ہمیں کون سے پتھر پڑ گئے یا ہمیں کون سی ہجرتیں کرنی پڑ گئیں یا ہمیں کون سا اپنوں کو چھوڑنا پڑ گیا. تو اس لیے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میرے لیے کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا اپنا نفس ہی اس چیز پر راضی نہیں ہے جس چیز پر ہم لوگوں کا بہانہ کرتے ہیں. پھر اسی طرح دنیا میں ثابت قدم رہنے والوں کو ہی قبر میں اور پھر آخرت میں ثابت قدمی نصیب ہوگی. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو دیکھنا کہ حق جب سامنے آ جاتا ہے تو میں اس پر ثبات حاصل کرتی ہوں یا میں اس میں لوگوں کی طرف دیکھتی ہوں. پھر ہر ایک کی قبر کا ایک بار بھیجا جانا. سیدہ عائشہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک قبر کو ایک مرتبہ بھیجا جاتا ہے. اگر کوئی شخص اس عمل سے بچ سکتا تو وہ سعد بن معاذ ہوتے. اب سعد بن معاذ کیوں ہوتے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سعد بن معاذ وہ شخص ہے جس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے. یعنی جب ان کا وصال ہوا تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے. 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں حاضر ہوئے اور ان کی قبر ان پر تنگ کی گئی اور پھر اس کو کشادہ کر دیا گیا. تو گویا کہ ہر شخص بھی جب بھی کوئی شخص قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اسے ایک دفعہ قبر ضرور
اپنا بھیجتی ہے، اپنے تنگ ہوتی ہے، اور پھر اس کے عمل کے مطابق یا تو کھل جاتی ہے یا پھر تنگی اس کی برقرار رہتی ہے. یہ اس طرح سے کیا جاتا ہے. لیکن کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے مومن ہے یا جو بھی ہے، اس کو ضرور ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت وہ زمین میں اتارا جاتا ہے تو اس کی قبر کو تنگ کیا جاتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک کالی عورت تھی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، یا ایک نوجوان تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گم پایا تو اس کے بارے میں پوچھا. لوگوں نے بتایا کہ وہ فوت ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا، بھلا تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کا معاملہ اتنا اہم نہیں سمجھا کہ ایک صفائی کرنے والی اگر ہے مسجد نبی میں تو اس کی اطلاع آپ کو دی جائے، تو آپ نے اس شخص کو اتنا اہم نہ جانا. آپ نے فرمایا، مجھے اس کی قبر بتاؤ. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قبر بتائی تو آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی اور پھر فرمایا، یہ قبریں اپنے رہنے والوں پر اندھیروں سے بھری ہوتی ہیں اور اللہ عز و جل ان کو میری نماز یعنی دعا کی وجہ سے ان پر روشن کر دیتا ہے. تو گویا کہ جو مومنین کا ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا ہے یا نماز جنازہ میں شریک ہونا ہے، ان کا سفارش کرنا ہے، اس کی وجہ سے ان کی قبروں کی زندگی میں بھی فرق پڑتا ہے. لہٰذا مومن مومنات کے لیے ڈیلی دعا کرنی چاہیے کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور ڈیلی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بخش دے، ان کو عافیت عطا کرے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی قبر کو کشادگی عطا کرے، ان کو یہاں سے بہتر ٹھکانہ عطا کرے، جو کہ باقاعدہ ایک مصنون دعا بھی ہے جنازے کی. تو وہ دعا اگر روزانہ بھی پڑھی جائے، جیسے صبح شام کی دعاؤں کے ساتھ ہی باندھ لی جائے، تو انہیں بھی یاد رکھیں جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں لیکن ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ جنازے کے اندر جو نماز ہے اس میں باقاعدہ وہ نماز نہیں ہے جس میں اپنی بات کہی جاتی ہے یا اللہ کی تعریف کی جاتی ہے یا اپنے لیے دعا کی جاتی ہے، بلکہ خاص طور پر جو اس کا قیام ہے کہ جس کے اندر کوئی رکوع نہیں ہے، کوئی سجدہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو صرف اس کے اندر جو ہے وہ بخشش کی دعا کی جاتی ہے، درود پڑھا جاتا ہے، کیونکہ دعا فائدہ دیتی ہے. اس لیے اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور دوسروں کے لیے بھی دعاؤں میں انہیں یاد رکھنا چاہیے. قبر میں عقل کا لوٹایا جانا. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں میں اچھی طرح امتحان لینے والے فرشتوں کا تذکرہ کیا تو عمر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہمیں ہماری عقلیں لوٹا دی جائیں گی؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں بالکل آج ہی کی طرح لوٹا دی جائیں گی. کیونکہ انسان یہ سوچتا ہے نا کہ جس وقت ہم جاتے ہیں دنیا سے، عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب زیادہ عمر میں جائیں یا بیماری میں جائیں تو عقل بالکل سٹھیا جاتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بات نارمل سی بھی نہیں سمجھ میں آتی جس حالت میں جاتے ہیں. تو اس وقت ہم اتنے سوالوں کے جواب کیا دے پائیں گے؟ کیا ہمیں عقل سمجھ ہوگی کہ کیا پوچھا جا رہا ہے؟ یا ہم کانشیس ہوں گے اتنے کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اس کا کیا جواب دینا چاہیے؟ تو اس لیے صحابی نے جب سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو جب ڈالا جاتا ہے قبر میں تو اس کی عقل بالکل اسی طرح لوٹائی جاتی ہے جس طرح یہاں پہ عقل مندی سے ہم کام کرتے ہیں یا بات کا جواب دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جس کی پھر جتنی عقل ہے، یعنی ہم بظاہر کتنے عقل مند بنتے ہیں نا، ہم سب اگر دیکھا جائے تو ہم بہت عقل مند ہیں دنیاوی اعتبار سے، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہماری عقل مندی ساری کہاں چلی جاتی ہے. اگر ہم سے بالکل بیسک چھوٹا سا سوال دین کا پوچھا جائے تو ہمیں نہیں پتا ہوتا. ایسا ہے کیونکہ جب ہم نے قرآن نہیں پڑھا، حدیثیں نہیں پڑھی، ہم نے کچھ ایسا علم حاصل باقاعدہ طور پر نہیں کیا، تو ہم بالکل لا علم ہوتے ہیں کہ بنیادی سی بات کے بارے میں بھی ہم نہیں جان سکتے کہ کس کا کیا جواب ہو سکتا ہوگا اس بارے میں. تو اس سے یہاں جو بات کہی جا رہی ہے کہ انسان کی عقل بالکل ٹھیک کر دی جائے گی. اب عقل ہونے کے باوجود ذرا اپنے آپ سے دین کے سوال کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کے بارے میں سوال کریں. آپ کو خود کتنا آتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ آپ کی لائف کے بارے میں یا آپ کی احادیث کے بارے میں یا دین کیا ہے، آخرت کیا ہے، اس کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ اپنے آپ سے خود ہی سوال کریں. یا قرآن کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ کیونکہ کتاب کے بارے میں اگر سوال ہوگا تو کتنا جانتے ہیں قرآن کے بارے میں؟ اپنے آپ سے خود ہی سوال کریں اور پھر دیکھیں ہمیں جواب آ رہا ہے. تو اسی یہاں پر بات آ رہی ہے کہ انسان کی جو عقل لوٹا دی جائے گی تو پھر وہ وہی جواب دے گا وہ جو جس دین پر یا جس علم پر وہ دنیا میں فوت ہوا تھا
اسی کے مطابق اس کو جواب آ رہا ہوگا. ہم اچانک سے کوئی علامہ نہیں بن جائیں گے, یا اچانک سے ہمارے اوپر کوئی دین کا علم وارد نہیں ہونا شروع ہو جائے گا اس وقت کہ ہمیں یاد آ جائے ساری باتیں. تو اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت ثابت قدمی عطا فرمائے کہ جس وقت سوالوں کے جواب ہو رہے ہوں گے. تو کس بات پہ ثابت قدمی؟ کیونکہ اگر اتنے آسان سے سوال ہیں تو پھر اتنی فکر کس بات کی ہے. اگر کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہاں یہی پوچھا جانا ہے نا کہ رب کون ہے اور نبی کون ہے اور کتاب کا ہے, تو اگر اتنی بنیادی بات ہے تو پھر اتنا مسئلہ کیوں ہے؟ کیوں اتنا انسان فکر مند رہتا ہے کہ میری کلمے پہ موت آئے اور آسان حساب ہو جائے؟ تو وجہ یہ ہے کہ معاملہ اتنا آسان ہے نہیں. یہ بالکل ایسے ہی بات ہے جیسے کوئی کہے کہ آپ کو جواب سلیبس کے مطابق دینا ہے, یا آپ سے جب قرآن کا سوال پوچھا جائے تو قرآن کے مطابق جواب دینا ہے, جو قرآن میں بات آئی ہے آیت سے جواب دینا ہے. جس کو آیت ہی نہ آتی ہو, پھر آپ جتنا مرضی لمبے چوڑے افسانے بیان کر لیں یا اپنی عقل کے مطابق اس کو کرنے کی کوشش بھی کر لیں, اگر وہ جواب آیت سے نہیں ہے جو کہ قرآن ہی کی بات ہو تو اس وقت تک آپ کا جواب درست سمجھا نہیں جائے گا. قبر میں سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے فرشتوں کا آنا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کسی میت یا تم میں سے کسی ایک کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے آس پاس سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے آتے ہیں, ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے. اب ان کا حلیہ کیا بتائیں, کیا سیاہ رنگ کے, ذرا امیجن کریں, ذرا کسی کا بالکل بلیک کلر ہو, اوپر سے اس کی نیلی آنکھیں ہوں, کتنی خوفناک لگتی ہیں. تو ایک خوفناک طرح کے 2 فرشتے آتے ہیں جو حساب کتاب لینے کے لیے آتے ہیں, اور وہ سختی کے ساتھ ڈانٹ کے بات کر کے پوچھتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا آپ پہلے گھبراہٹ میں ہیں, اوپر سے کوئی سختی سے آپ سے بات کر لے اور اس طرح سے بات کرے اور آپ سے کہے فوراً جواب دیا جائے. اگر آپ نے جواب نہیں دیا یا آپ نے ڈیلے کیا اس کے اندر سے تو بس وہ وائنڈ اپ کر دے اس کو. تو اس صورت میں آپ دیکھیں کہ جب تک انسان کو دین ایسے نہ پتا ہو کہ وہ لاشعوری طور پر بھی بات کرے تو صحیح بات کرے, اس وقت تک شاید اس سچویشن کو ہینڈل کرنا مشکل ہوگا. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے. مثلا اگر بچہ گر جائے, مختلف لوگوں کے مختلف ریئیکشن ہوتے ہیں نا. منہ سے کیا نکلتا ہے؟ کچھ لوگوں کے منہ سے ایک دم نکلتا ہے بسم اللہ, کچھ کے منہ سے ایک دم نکلتا ہے اوے, کسی کے منہ سے ایک دم نکلتا ہے یہ کیا. یعنی ایک ایٹ ونس جو ریئیکشن آپ کا آتا ہے بیسیکلی وہ ہوتا ہے جو آپ جس بات کے عادی ہوتے ہیں. تو جو لوگ کسی طرح, کوئی کہے گا انا للہ, کوئی کہے گا کسی کے منہ سے نکلتا ہے. تو اسی طرح جب یہ جو سوال جواب کا مرحلہ ہے, یہ منہ سے وہی بات نکلے گی جس پر زندگی گزاری ہوگی. یہ اس وقت کچھ سوچ میں آ نہیں جائے گا نئے طریقے سے کہ اچھا ہم کوئی اچھی سی ڈیفینیشن بنا لیں, یہ جو سوال پوچھ رہے ہیں اس کی کوئی ہم جواب اچھا سا تیار کر کے دے دیں. ایسا نہیں ہوگا. لہٰذا قرآن کو بار بار پڑھنا یا ان احادیث سے بار بار گزرنا اور کتاب کا مطالعہ کرنا, کہ کیونکہ کتاب جو ہے وہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہے. یہ بائی چوائس نہیں ہے کہ جس کے پاس فرصت ہے, جو بہت دیندار ہے, جسے شوق ہے, وہ تو قرآن کا علم حاصل کرے, ترجمہ تفسیر پڑھے, اور جس کے پاس نہ ٹائم ہے, نہ شوق ہے, نہ کوئی اس کو اس سے رغبت ہے, تو وہ جیسے بھی زندگی گزار لے تو اللہ غفور الرحیم ہے. تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, کیونکہ ایمان لانے کے بعد قرآن کو پڑھنا ہمارے لیے اس کے فرائض میں شامل کر دیا گیا. کیوں کر دیا گیا؟ اس لیے کیونکہ ہماری نجات کا سارا طریقہ یا ہماری پکڑ کا جو ساری وجوہات ہیں وہ اسی کتاب کے اندر موجود ہیں. اگر قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو کیسے پتا کہ نجات کہاں ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ بتائیں, کوئی اور طریقہ ہے؟ دنیا کے کسی اسکول میں, کسی کالج میں, کسی گوگل پہ کہیں کوئی ہے ایسا طریقہ کہ انسان وہ جان لے اور اپنے آپ کو بچا لے؟ ہے ہی نہیں کہیں اور. اگر قرآن اور حدیث نہیں پڑھتے تو کہاں سے پتا چلے گا کہ کیا چیز گناہ ہے, کیا حرام ہے, کیا کس کی کیا لمٹ ہے, کس کی کیا سزا ہے, کہاں حد ختم ہو جاتی ہے, کہاں جا کے ایک ظلم شروع ہوتا ہے, کہاں سے میں مظلوم بنتا ہوں, کہاں سے دوسرا. یعنی یہ ساری ڈیفینیشنز جس کو ہم کر سکتے ہیں کہ یا تو ہماری نجات ہے یا ہماری پکڑ ہے, تو وہ تمام کی تمام کا ڈیٹا ہے ہی قرآن و حدیث کے اندر. تو اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد اس کو خود نہیں پڑھتا, خود نہیں جانتا, تو اس وہ یہ جواز نہیں دے سکتا کہ وہ سب عربی میں تھا اس لیے مجھے نہیں پتا. کیوں؟ ہم پھر ایمان ہی کس پر لائے تھے؟ کرنا ہی کیا تھا پھر؟ یعنی ہم کہتے ہیں نا ہم ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر, اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا اس پر. کیا کہا یہ نہیں پتا, کون ہے اللہ یہ نہیں پتا, سوائے اس کے کہ ہاں بس ایک خالق ہے, بس بنا دیا ہے, اور کچھ نہیں پتا. اسے کیا پسند ہے نہیں پتا,
کون سی چیز اسے ناراض کرتی ہے نہیں پتا. تو اس لیے ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے بھی اپنی ذاتی تیاری کو کرنا اور قرآن کو پڑھنا لازم ہے. کیونکہ قبر کی آزمائش پر ایمان لانا، کیونکہ اکثر لوگ بعض دفعہ اس کے انکاری ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہوگا بس حشر میں جا کے ہوگا، قبر تو بس ایک ایسا ہی اسٹے، آپ کہتے ہیں نا ریسٹ ایریا ٹائپ کا ہے کہ اس کے اندر تو بس انسان بس ہے، باقی جب حساب کتاب حشر میں ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے. کیونکہ واضح آیات اس کے اوپر موجود ہیں، واضح احادیث موجود ہیں کہ قبر کی آزمائش یا قبر کے جو مراحل ہیں وہ انسان پر گزرتے ہیں، اور یہ اس پر ایمان لانا ایسے ہی ہے جیسے کہ آخرت کا ایمان لانا. پھر قبر کے مراحل یا اس کا تنگ اور کشادہ ہونا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیسا ہوگا. منکر نکیل کے سوال ہوں گے، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. پھر یہ بات کہ یہ آزمائش کی سوال و جواب کی جو آزمائش ہے، یہ مومن، کافر، ہر مذہب کے، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی، چاہے اس امت کا ہو چاہے دوسری امتوں کا ہو، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف مسلمانوں کے سوال نہیں ہیں. پھر جو کچھ مراحل گزرتے ہیں، چاہے جنت کے، چاہے دوزخ کے، چاہے جو بھی قبر کی تنگی کے، یہ سب روح اور بدن دونوں کے اوپر محسوس کیے جاتے ہیں. چاہے آگ پر پیش کیا جانا ہو، چاہے جنت کی کھڑکی کھلنی ہو، چاہے کچھ ہو. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہوا میں شاید ہے، خواب کی طرح کی ایک چیز ہوتی ہوگی کہ بس وہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک چیز کو. نہیں، یہ چیز جو انسان پہ گزرتی ہے یہ روح اور بدن دونوں پر ہوتی ہے. پھر یہ چیز، یہ جو مرحلہ ہے سوال جواب کا یا اس کے بعد کا کہ اس کا عذاب ہے یا اس کا نجات ہے، یہ سب ہر انسان پہ سے گزرتا ہے، چاہے وہ دفن ہو یا نہ ہو مٹی میں. چاہے اگر کوئی پانی میں بہہ گیا اور نہیں بھی دفن کیا گیا تو اس کے اوپر بھی وہی سوال جواب اور وہی اس کے اوپر کیفیات ساری گزرتی ہیں. چاہے اس کی قبر سمندر ہے، چاہے اس کی قبر ہوا ہے، جیسے بعض دفعہ کریش ہو جاتا ہے، ہوا میں کریش ہو جاتا ہے اور نہیں ہوتا، تو جہاں کہیں پر بھی ہے بہرحال اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا ہے جیسا کہ ایک مٹی میں دفن ہونے والے کے ساتھ. فرشتوں کا گرز لے کر آنا، گرز کیا ہوتا ہے؟ کوڑے جیسے ہوتے ہیں نا. سیدنا ابو سعید الخدری سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں ایک جنازے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یقیناً یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی. چنانچہ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے پھر اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں تو ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے جس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے، پس وہ اسے بٹھا دیتا ہے. یعنی جیسے ابھی پیچھے بات آئی کہ خوفناک شکل والے، خوفناک طریقے سے بات کا انداز ہے، کیونکہ ایک ڈانٹ کے انداز میں بات کرتے ہیں جو پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ ہاتھ میں ان کے گرز بھی ہوتا ہے، کوڑا بھی ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کہ غلط جواب دینے والے یا ان سوال جواب کا صحیح طرح سے نہ کرنے والے کے لیے وہ چیز کر دی جاتی ہے کہ اس کو عذاب بھی دیا جاتا ہے یا اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جاتا ہے. لہٰذا یہ معاملہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے کہ ادھر سوال ہوئے، ادھر ہم نے جواب دیے، بس ختم ہو گیا معاملہ، آرام سے سوتے رہیں گے جب تک قیامت آئے گی. بلکہ جو پوچھ گچھ کا مرحلہ وہ مشکل، اور پھر اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی اس میں پاس نہ ہو سکا ان سوالوں کے اندر سے، انسان ساری زندگی جتنی مرضی ڈگریاں حاصل کر لے، سوال وہاں وہی پرائمری کے ہیں. اور جو اگر ان پرائمری کے سوالوں میں کوئی رہ جائے تو سوچیں اس نے پھر ساری زندگی کیا کمایا. اس لیے آسان حساب کی دعا کرنی چاہیے، اپنی ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے. اللہ مجھے ثبات بھی دینا اس وقت میں، کیونکہ آپ یہاں ہم خود سب اپنا تجربہ کر سکتے ہیں کہ ہم بعض دفعہ بہت علم والے بھی ہوتے ہیں، ہم بہت پریکٹسنگ مسلم بھی ہوتے ہیں، ہم بہت نماز روزہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ جب انسان پہ مشکل یا آزمائش آتی ہے تو بہت سارے لوگ اس آزمائش میں بالکل ڈفرینٹ بہیو کرتے ہیں. یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی اتنا بے صبرا ہو جائے گا. آپ سوچ نہیں رہے ہوتے کہ اچھا یہ اس طرح سے کرے گا، اتنا چھوٹا بات کر دے گا یا اس طرح سے ہو جائے گا. تو انسان کبھی اپنے بارے میں کانفیڈنٹ نہ رہے کہ میں اتنی نیک ہوں، میں دنیا میں اتنی صابر ہوں، میں دنیا میں اتنی نمازی متقی ہوں، میرے ساتھ تو لازمی اچھا ہی ہونا ہے. اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی ثبات دے تو دے، ورنہ انسان کے بس میں نہیں ہے کیونکہ انسان کمزور ہے. پھر فرشتوں کی سختی کرتے ہوئے ڈانٹ کر سوال پوچھنا. ایک اور روایت میں آتا ہے، پھر میت کے پاس 2 سختی سے ڈانٹنے والے فرشتے آتے ہیں. اب انسان کی ڈانٹ انسان سے برداشت نہیں ہوتی، کوئی ذرا سے اونچی آواز میں بات کر دے تو کہاں یہ کہ فرشتوں کی ڈانٹ. تو 2 سختی سے ڈانٹنے والے فرشتے آتے ہیں
جو اسے ڈانٹتے ہیں اور پھر اسے ڈانٹ کے بٹھا بھی دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا بیٹھ کے جواب دو صحیح طرح پراپرلی، تو آپ کو باقاعدہ وہ کیفیت بھی ہوتی ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ ہمارے سامنے ایک میت ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتا اس کے اوپر کیا گزر رہا ہے. بعض میتیں آپ دیکھیں کہ ایک ہفتہ ایک مہینہ تک نہیں تدفین ہوتی. خاص طور پہ جو باہر کے ممالک سے آنی ہوتی ہیں ان کا پروسیس ہی اتنا لمبا ہوتا ہے کہ جی ان کو رکھا سرد خانے میں کسی کو رکھا ہوا ہوتا ہے، کسی کو گھر میں رکھا ہوا ہوتا ہے کہ 2 دن گزر گئے، باہر سے کسی کو آنا ہے، کسی بیٹے کو آنا ہے اور جی تدفین نہیں کی جا رہی. لیکن اس کے اوپر وہ مراحل شروع ہو گئے، اس کے اوپر جو کیفیات گزر رہی ہیں. تو اسی لیے یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھے والے کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ پہ وہ کیفیت گزر رہی ہے، اور آپ کے پسینہ چھوٹ جاتے ہیں یا آپ کے دل جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے اس ساری کیفیت کو دیکھنے کے بعد. کہنے کو آپ وہیں بالکل اسٹل ہیں، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، لیکن آپ کی حالت کیوں بری ہو گئی، آپ اتنا پریشان کیوں ہو گئے؟ اس لیے کیونکہ آپ کا وہ بھاگنا دوڑنا خواب کے اندر یا وہ سارا کچھ ہونا جو تھا وہ اس کا بالکل ڈائریکٹ اثر آپ کی باڈی کے اوپر آتا ہے یا آپ کی روح کے اوپر آتا ہے. تو اسی طرح سے انسان کے اوپر جو چیز گزرتی ہے وہ اس کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے. صرف اتنی بات ہے کہ ساتھ بیٹھے والے لوگ اسے جان نہیں رہے ہوتے کہ اس کے اوپر کیا کیفیات ہیں. پھر قبر کے سوال و جواب ہیں کیا آخر؟ جب اندر تک گئے، اب فرشتے آ گئے، اب سوال کیا ہے؟ سوالات سے پہلے نماز کی آزمائش ہونا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قبر میں دفن کرنے کے بعد اسے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، سو وہ بیٹھ جاتا ہے. اس کے لیے سورج کی شکل بنا دی جاتی ہے گویا کہ وہ غروب ہونے کے قریب ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے تم بتاؤ تم اس شخص یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تم سے پہلے تھا، اور تم اس پر کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھ لوں. وہ کہتے ہیں یقیناً تم ایسا کرو گے، پہلے ہمیں اس کے بارے میں خبر دو جس کے بارے میں ہم تم سے سوال کر رہے ہیں. گویا کہ نمازی شخص ہے، دیندار شخص ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہونے والا ہے تو سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ میری نماز نہ نکل جائے تو مجھے نماز کی اجازت دی جائے. لیکن وہ نماز کی اجازت نہیں دیتے بلکہ کہتے ہیں پہلے وہ بات کرو جو سوال پوچھا جا رہا ہے. گویا کہ انسان کو اپنی مرضی نہیں کرنے دی جائے گی یا اپنی مرضی سے سوچ بچار کا ٹائم نہیں دیا جائے گا کہ آپ پہلے کچھ اور کر لیں اور ایسا کر لیا جائے. اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ اگر کوئی شخص دنیا میں نمازی تھا، بہت ایمان والا تھا، بڑا قرآن پڑھا ہوا تھا، اور اس سے سوال نہ کیا جائے کیونکہ پہلے ہی پتا تھا کہ یہ تو بہت اچھا انسان ہے. ایسا بھی نہیں ہے. اس سے پتہ چلا کہ سوال کرنا اور اس کا جواب کا طلب کرنا ہر ایک کے لیے ہوگا. پھر قبر مومن کی آخری آزمائش. سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا فرشتہ اس میت کو ڈانٹتے ہوئے پوچھتا ہے تیرا رب کون ہے؟ اب آرام سے نہیں، ڈانٹ کے پوچھ رہے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے. اور یہ آخری آزمائش ہے جو مومن پر پیش کی جاتی ہے. اب یہ وہی موقع ہے جس کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اللہ مومنوں کو ایک مضبوط بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے. یعنی کس چیز کے ذریعے سے؟ جو وہ عمل کرتے ہیں اسی کے مطابق ثابت قدم رکھتا ہے. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تو گویا بار بار ایک بات آتی ہے، انسان کی آخری آزمائش، کیونکہ دنیا میں آزمائشوں سے گزرا، بیماریوں میں آزمائشوں سے گزرا، موت کا آخری لمحہ آزمائش میں گزرا، پھر قبر میں جب اتارا گیا تو آزمائش سے گزرا، حتیٰ کہ جو سوال جواب ہیں آپ کے، یہ اس کی آخری آزمائش ہے جو اس کا ڈیسٹینیشن جو ہے وہ واضح کر دیتی ہے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہوگا. اس لیے یہاں پر آسان حساب کی دعا کی جاتی ہے. جو باقی وارثین ہوتے ہیں وہ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں، اس وقت کو آسان کرنے کی دعا مانگتے ہیں. اسی لیے جس وقت مٹی ڈالی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت سب کو الرٹ کر دینا چاہیے کہ اس وقت سب لوگ باقاعدہ دل سے فوکس ہو کے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اکثر منظر کیا ہوتا ہے،
جیسے ہی میت گھر سے جاتی ہے سارے لوگ بالکل اپنے نارمل روٹین پہ آ جاتے ہیں، باتیں شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ جب مرد واپس آئیں گے تو اب دیکھا جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، اسی طرح سے گپ شپ شروع ہو جاتی ہے، یا کچھ لوگ چلے جاتے ہیں یا کچھ لوگ، تو جو جہاں ہے حتیٰ کہ جو جا بھی رہا ہے بس اس کا فوکس ادھر لگا ہو کہ میں آخری تحفہ جو اپنے کسی جانے والے کو دے سکتا ہوں وہ دعاؤں کا دے دوں اور اس کو نجات کے لیے میں کوئی سفارش کر دوں، اور یہی اصل ایک مومن کی خیر خواہی ہے کہ اس کے لیے بخشش کی دعا کی جائے۔ اس وقت کوئی کلمہ پڑھنا، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، اس وقت کوئی گٹھلیاں پھیلا لینا یا کسی بھی طرح کا ایسا غیر مسنون کوئی بھی کام کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اگر آپ دل سے کونے میں بیٹھ کے صرف یہی کہتے رہیں یا اللہ اس کا آسان حساب کر دے، اس کی قبر کو وسعت دے دے، اس کے لیے اس منزل کو آسان کر دے، تو اس سے بڑی خیر خواہی کوئی ہو نہیں سکتی۔ تو اگر آج ہم انشاءاللہ سنت کے مطابق کسی جانے والے کا کام کریں گے اس موقع کا، تو اللہ نے چاہا تو اللہ ہمارے لیے بھی ایسے لوگ کھڑے کر دے گا کہ جو ہمارے لیے دعا کرنے والے ہوں گے۔ اب نیکی پر استقامت سے ثبات آتا ہے۔ سوال یہ آتا ہے نا، کیسے ثبات آئے گا اس وقت؟ کیسے ثبات آئے آج بھی دنیا کی زندگی میں ہم کیسے ثابت قدم رہیں؟ تو نیکی پر جمنے سے انسان کے ایمان کے اندر، نفس کے اندر اور ارادوں کے اندر ثبات آتا ہے۔ مثلا جو شخص نماز کا عادی بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ بار بار وہ عمل کرتا ہے، سردی بھی لگ رہی ہوتی ہے پھر بھی اٹھ جاتا ہے، گرمی لگ رہی ہوتی ہے، سستی آ رہی ہوتی ہے پھر بھی اٹھ جاتا ہے، اچھا نہیں بھی دل چاہ رہا ہوتا پھر بھی وضو کرتا ہے۔ تو کرتے 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 وہ کیا بن جاتا ہے؟ 5 وقت کا نمازی بن جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے نہ موسم کی قید ہوتی ہے کہ اس موسم میں پڑھنی اور اس موسم میں نہیں پڑھنی، پھر اس کے لیے نہ نیند حائل ہوتی ہے کہ اچھا میں تو سو رہا تھا اس لیے میں نے فجر نہیں پڑھی، بلکہ وہ جو اس کا استقامت اختیار کرنا ہے وہ اس کو ثابت قدم کر دیتا ہے نماز کے اندر کہ وہ 5 کی 5 ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ثابت قدمی کے لیے قرآن اور سنت کو تھامنا ضروری ہے۔ یعنی ثبات کس چیز پر ثبات کریں گے؟ جب ہم احکامات پہ ثبات کرتے ہیں اور اس پہ ہمیں اجر کی امید ہوتی ہے تو انسان کے لیے انسان مشکل کاٹ کے بھی اس کو جم دیتا ہے کیونکہ اس کے اوپر میرا اجر لکھا جا رہا ہوگا۔ اسی طرح صحبت صالح سے جڑنے سے ثبات آتا ہے، استقامت آتی ہے، کیونکہ جس طرح اگر ہم مل کے بیٹھتے ہیں جب ہم اس طرح بات کر رہے ہیں، کیا ہم اپنے گھروں میں بھی یہی کیفیت میں ہوتے ہیں؟ اگر اس وقت ہوتے تو ہم یہی بات سن رہے ہوتے؟ نہیں سن رہے ہوتے، ہم سب یہ ذکر نہ کر رہے ہوتے۔ تو صحبت صالح میں بار بار بیٹھنا، علم کے مجالس میں بار بار بیٹھنا انسان کی یاد تازہ کرتا رہتا ہے ان چیزوں کے بارے میں جو انسان کی اہم ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا گیا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ ہک کر لیا جائے، جما لیا جائے، اس کمپنی میں رہا جائے کہ جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھا جائے۔ اور اس کے لیے شعوری کوشش کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہمیں صحبت صالح گھر کے اندر نہیں مل جاتی ہے، ہمیں اس کے لیے کس کوشش کرنی پڑتی ہے۔ حتیٰ کہ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے آن لائن بہت ساری ایسے دروس موجود ہیں، علم کے مجالس موجود ہیں کہ ایک کلک کی دیر ہے کہ ہم صحبت صالح کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اپنے گھروں کے اندر رہتے ہوئے بھی، لیکن اس کے لیے بھی کوشش جو کرتا ہے وہ جڑتا ہے، وہ اس میں گھر میں بیٹھ کر بھی نہیں جڑا جا سکتا جبکہ انسان کا ارادہ نہ ہو۔ پھر اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ ساتھ رہنا۔ اللہ کا ذکر صرف تسبیحات نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اللہ کا ذکر وہ یاد ہے کہ جب کوئی کام کرنے لگے ایک دم یاد آ جائے مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کا مجھے اجر ملے گا یا اس کا مجھے ثواب ملے گا یا سزا ملے گی، کیا ملے گا۔ تو یہ جو یاد ہے کہ اللہ کی یاد آ جائے انسان کو کوئی بھی کام کرتے ہوئے، یہ بھی اہم ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا اتریدون حیات الدنیا، کیا تم صرف یہ دنیا کی زندگی چاہتے ہو؟ کیوں نہیں ہمیں ثبات آتا؟ ولا تطع من اغفلنا عن ذکرنا، اور اس شخص کی پیروی نہ کرنا جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے ذکر سے، جو ذکر کی طرف نہیں آتا۔ اور آپ دیکھیں بعض دفعہ یہ ہمارا اپنا ہی حال ہوتا ہے، کسی اور کو تو کیا کہیں کہ اپنا آپ ہی ذکر نہیں کر رہا ہوتا، یا ہمارے پاس نماز کا وقت بھی ہوتا ہے، قرآن کا وقت بھی ہوتا ہے، تسبیحات کا بھی ہوتا ہے، علم کی مجالس میں جانے کا بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن غفلت کی وجہ سے ہم اس طرف نہیں جا رہے ہوتے۔ تو فرمایا کہ کسی ایسے کی اطاعت نہ کرنا۔ ولا تطع، ایک ہوتا ہے نا مطیع کس کا ہو جائے، مثلا ہم کس کی طرف دیکھتے ہیں جب ہمیں کوئی کام کرنا ہوتا ہے؟ دنیا کی طرف، لوگوں کی طرف۔ کیا وہ واقعی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی کو فالو کرنا چاہیے؟ یہاں فرمایا کہ نہیں ان کی اطاعت کرنی، جو ذکر کی طرف نہیں ہے، جو حق پر نہیں ہے۔ تو اس لیے غافل لوگوں کی صحبت سے بھی بچنا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کی صحبت میں آپ دیکھیں کہ آپ بہت ہی غیبت آسان ہو جاتی ہے، ایسے ہنسی مذاق میں
ایسے کامنٹس کرتے کرتے، ایسے ٹی وی دیکھتے دیکھتے، بات کرتے کرتے آسان ہو جاتی ہے. اسی طرح ایسے لوگوں کی صحبت سے بچنا ہے جن کے اندر گناہ آسان ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کی مجلس جوائن کریں کہ جہاں پر آپ کو نصیحت ملتی ہو، جہاں پہ آپ کو، اگر آپ خود ہیں بھی ایسے، تو آپ کو کسی اچھی بات کی طرف رغبت ملتی ہو. پھر اسی طرح اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں، اور اس میں سب سے پہلے قرآن کا مطالعہ کرنا ضروری ہے کہ اسے سمجھیں اور اس کو آگے بتانے والوں میں شامل ہوں. پھر کسی عالم کی صحبت کو اختیار کریں، اور عالم کی صحبت آپ آج کل آپ کے کمپیوٹر پہ، آپ کے فونز میں، ہر جگہ موجود ہے. اتنے اچھے کتابیں اور اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں کہ واقعی اگر ہم ان کو سننے والے ہوں اور پڑھنے والے ذوق اپنا بنا لیں تو کتنے علماء ہمارے اپنے پاکستان کے اندر موجود ہیں. اسی طرح سے اپنے آپ کو، جو اپنے دلوں کا زنگ ہے یا غفلت ہے، اسے دور کرنے کا اہتمام کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو پڑھنا اور آخرت کو یاد کرنا اہم ہے. اگر پھر بھی دل اس طرف نہ آتا ہو اور دنیا سے رغبت نہ جاتی ہو یا شوق نہ جاتے ہوں تو قبرستان کا چکر لگا کے آئیں، کسی ہسپتال کا چکر لگا کے آئیں، کسی یتیم خانے کا چکر لگا کر آئیں، کسی ایسی جگہ پہ اپنے آپ کو لے کر جائیں جہاں پر نصیحت حاصل ہوتی ہو، انسان کو اس طرف لے جایا جائے، اور اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے کام کیے جائیں. یعنی اپنی نیت اور ارادہ بار بار تازہ کیا جائے کہ میں اگر گھر میں بھی کام کر رہی ہوں تو میں سوائے اس کے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر چاہتی ہوں. اگر میں اپنی اولاد کو پال رہی ہوں تو یا اللہ مجھے ایسی حکمت دے، میرے ہاتھوں سے صدقہ جاریہ اولادیں بنا دے کہ میں ان کی تربیت ایسے کر سکوں. تو ہر چیز میں نیت جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے چہرے کا دیدار رکھ لیا جائے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال، فرشتوں کے مومن سے سوالات، ربوبیت سے متعلق سوال. اب فرشتے سوال کیا کریں گے یہ آتا ہے. سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اور جب میت کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں. اب کہاں لوٹائی جاتی ہے؟ جب قبر میں رکھا، پھر وہاں پر اسی وقت فوراً یہ روح لوٹتی ہے جس کی وجہ سے وہ قدموں کی آواز سن رہا ہوتا ہے. تو جب لوٹائی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، پھر وہ دونوں اسے بٹھاتے ہیں، پھر وہ دونوں اس سے کہتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. کیوں یہ کون کہتا ہے؟ جو اللہ کو پہچانتا ہے، جو اللہ کی معرفت دنیا میں حاصل کرتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر کرتا ہے، اس کے احکامات کو مانتا ہے، وہ ایک دم سے سوال کا جواب دے سکتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، بے شک مومن جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ آتا ہے اور اس سے کہتا ہے تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ بس اگر اللہ نے اسے ہدایت دی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. نیکسٹ کوشچن، یعنی پہلا سوال کیا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، دوسرا سوال تم عبادت کس کی کرتے تھے. اب یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے تو ہمیں لگتا ہے ہاں یہ تو آٹومیٹک بات ہے کہ پھر ہم عبادت بھی اسی کی کرتے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کی عبودیت اور اس کی غلامی اختیار نہیں کرتے، اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، اپنی مرضی کے حساب سے اپنے آپ اپنی جو تسکین دیتی ہیں ان کو رسم و رواج انہی کو بھی دین کا نام دے کے اس پر عمل کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے اگلا سوال ہے کہ عبادت کسی کرتے تھے؟ تو جو ہدایت دیا شخص تھا، جس کو دی گئی تھی، وہ کہتا ہے میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. فرمایا عقیدے سے متعلق سوال ہوگا. پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا پس اسے کہا جاتا ہے کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ یعنی تم جو یہ بات کہہ رہے ہو کہ اللہ میرا رب ہے، کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کوئی ایک بھی اس لائق نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں اللہ کو دیکھ سکے. پھر فرشتوں کا مومن کو جواب دینا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تو اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دریچہ کھول دیا جاتا ہے. کس کا؟ جب کوئی مومن قبر میں رکھا جاتا ہے، مومن شخص جو ہے، تو اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دریچہ کھولا جاتا ہے. پھر وہ دیکھتا ہے کہ آگ کا باز اس کے باز کو توڑ رہا ہے. یہ آپ دیکھتے ہیں نا، جب بہت زیادہ آگ ہو جاتی ہے تو وہ خود ہی ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہی ہوتی ہے آگ. اسے کہا جاتا ہے دیکھو جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا، یہ ہے وہ چیز جہاں سے اللہ نے تمہیں بچایا ہے.
جب تمہیں ہدایت دی تھی، احکامات دیے تھے، جب بار بار کہا جاتا تھا ایسا کرو اور ایسا نہ کرو، تو مقصد کیا تھا اس ساری بات کا؟ کہ یہاں سے بچ جایا جائے. پھر اس کے لیے جنت کی طرف ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے اور وہ اس کی آب و تاب اور جو کچھ اس میں ہے اسے دیکھتا ہے. اسے کہا جاتا ہے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، اور اسے کہا جاتا ہے تم یقین اور ایمان پر تھے، اسی پر تم فوت ہوئے اور انشاءاللہ اسی پر تم کو اٹھایا جائے گا. یہ ہے وہ سوال و جواب کے بعد ایک دم اناؤنسمنٹ رزلٹ کی، یعنی ادھر سوال اور ادھر رزلٹ اناؤنس ہو جاتا ہے. اور پھر اس کو کیوں دکھایا جاتا ہے جہنم؟ تاکہ اس کے اندر شکر کی کیفیت بڑھ جائے کہ اگر میں اپنے آپ کی زندگی گزارتا، اپنی عقل پہ اور اپنے مطابق گزارتا تو میرا یہ انجام ہونا تھا. تو ہمارے اندر اکثر یہ سوال آتا ہے کہ ہم اتنی عبادت کیوں کریں اللہ کی، یا ہر بات اللہ ہی کی کیوں مانیں، اپنی مرضی کیوں نہ کریں. تو یہ ہے اس کا جواب کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی پروٹیکشن جو کی ہے، اس کے جسم کی، اس کے روح کی، اس کے ایمان کی، سارے احکامات وہ ہیں جو اسے بچانے کا ذریعہ ہیں. کیونکہ ہمارے ساتھ شیاطین بھی ہیں، ہمارے ساتھ جنات بھی ہیں، تو ہم جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے کہ کس طرح کیا ہمیں نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اور شیطان کی پوری کوشش ہے کہ انسان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے، اس کو انجام بد سے دوچار کیا جائے، جیسا کہ اس کے اپنے ساتھ ہوا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے کہ شیطان کھلا دشمن ہے، انسان کا نفس اس کا دشمن ہے، اس کے اپنے خیالات، اپنی سوچ جو ہے اگر اس کو بھی وہ فالو کرتا ہے تو بھی اس میں نجات نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کو مانا جائے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اچھی زندگی گزاریں، ایک حق پہ زندگی گزاریں تاکہ خاتمہ حق پہ ہو سکے. ایک ایسی زندگی گزاریں کہ جس میں پتہ ہو جائے. اسی لیے آپ وہ ساری حدیثیں سوچے جو ہم نے پیچھے پڑھی تھیں کہ جس میں کہا گیا تھا ایسے زندگی گزارو جیسے اجنبی ہوتا ہے، ایسے زندگی گزارو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے، کہ ہمیں اس سے کیا غرض ہے دنیا کیا سوچتی ہے، ہمیں اس سے کیا غرض ہے کہ کون کس کو کیا اچھا لگتا ہے، ہمیں تو اس سے غرض ہے کہ ہمارا انجام اچھا ہو جائے، بس ہماری نجات ہو جائے، ہمیں اس سے اور کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمیں اس کی، ہمیں کون سا لوگوں کو جواب دہ ہونا ہے، یا ہمیں ان سے سرٹیفکیٹ چاہیے کہ وہ ہمیں اچھا سمجھیں گے تو ہم اچھے بن جائیں گے اگر نہیں ہیں. تو جب انسان ان چیزوں پہ آتا ہے کہ مجھے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے تو پھر ہر چیز سائڈ پہ چلی جاتی ہے. پھر انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کون میرا بھلا چاہ رہا ہے اور کون میرا نقصان کرنے والا ہے. اور بعض دفعہ نقصان کرنے والا آپ کا اپنا سگا ہوتا ہے جو آپ کو دین کی طرف نہیں آنے دے رہا ہوتا. تو اس لیے اچھے خاتمے کے لیے اچھی زندگی گزارنا یہاں پر ضروری ہے. فرشتوں کا ڈانٹ کر سوال پوچھنا. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بے شک جب کافر اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے. اب وہاں کیا تھا؟ مومن جب رکھا جاتا ہے. اب یہاں پہ کافر جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، پس وہ اسے ڈانٹتا ہے اور اسے کہتا ہے تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، لا ادری لا ادری، مجھے نہیں پتا کس کی عبادت کرتا تھا. کیوں؟ نہ دین پڑھا، نہ جانا، نہ ٹائم نکالا، نہ کسی اور چیز کو مانا، اپنی مرضی کی زندگی گزاری، عیش کیے اور بس چلے گئے. تو اس لا ادری کی کیفیت سے نکلنے کی ضرورت ہے. جو ہے نا مجھے نہیں پتا. آج ہم سے کوئی 4 سوال پوچھ لینا دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، ہمارا جواب کیا ہوگا؟ لا ادری، مجھے نہیں پتا ہوگا. تو اس سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ جب سوال پوچھا جائے تو آپ کو پتا ہو کہ کس بارے میں سوال ہو رہا ہے. تو اس کے لیے دین کی معرفت کا ہونا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کا ہونا بے حد ضروری ہے. کیوں ہم کہتے ہیں جب ہمیں کوئی دین کی بات آ جاتی ہے تو ہم خاص لوگوں سے رجوع کیوں کرتے ہیں؟ کسی ایسے شخص سے، اہل ایمان سے، کسی اہل علم سے رجوع کیوں کرتے ہیں جو دین میں اچھا ہو؟ ہم خود دین میں اچھے کیوں نہیں ہیں؟ ہمیں خود بنیادی دین کیوں نہیں آتا ہے؟ چھوٹی سی بات کے لیے بھی ہمیں کسی اور سے رجوع کرنا پڑتا ہے. حتیٰ کہ آپ سوچیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی گھر میں میت ہو جائے تو کیا بیٹے اس قابل ہوتے ہیں کہ نماز جنازہ آتی ہے انہیں پڑھانی، یا پیچھے کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھنی آتی ہو؟ پڑھانی تو چلو پھر دور کی بات. کتنے % ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھر میں اپنی میت کو خود کفن دے سکتے ہیں؟ انہیں کفن دینے کا طریقہ آتا ہے، غسل دینے کا طریقہ آتا ہے، اپنے گھر میں آتا ہے. تو یہ ہے وہ چیز کہ جب تک ہم اتنا کیجول لیتے ہیں کہ ہمیں باقی دنیا میں ایسا لگتا ہے کہ اگر نہ ہوا تو ہماری زندگی نہیں گزر سکتی، اگر دین کا علم نہ ہوا تو آخرت بھی نہیں گزر سکتی، اگلا مرحلہ بھی نہیں گزر سکتا. اسی لیے انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پر غسل میت
اور کفن دینے کا طریقہ کی بھی انشاءاللہ ورک شاپ کریں گے، اور اس میں بھی آپ سیکھیں گے کہ کیونکہ اتنا آسان ہے کہ گھر کے ہر فرد کو، بچے کو آ سکتا ہے، اتنا آسان ہے وہ دینا، اور آنا چاہیے کہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے غسل دیا جاتا ہے. اسی طرح نماز جنازہ میں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہوگا تو اپنے بچوں کو آپ سکھا سکتے ہیں کہ نماز جنازہ کیسے پڑھتے ہیں اور کیا پڑھا جاتا ہے اس کے اندر سے. تو اپنے بچوں کو وہ دعائیں یاد کروائیں. کیوں؟ کیونکہ وہ دعائیں ویسے بھی پڑھنے کی ہیں، وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ نماز جنازہ کا ایک دن کے لیے ہیں، ویسے بھی میت کی بخشش کے جو الفاظ ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ مانگنے چاہیے، روزانہ بخشش کی دعا کرنی چاہیے. غیر مومن کا جواب. سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب غیر مومن کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، پھر وہ دونوں اسے بٹھاتے ہیں، پھر وہ دونوں اس سے کہتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے افسوس 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 میں نہیں جانتا، ہا 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 لا ادری لا ادری لا ادری. تو جو اس کی کیفیت ہوتی ہے ایک حسرت کی اور افسوس کی، تو وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کیا سوال کیا جا رہا ہے، مجھے یہی نہیں پتا کیا بات ہو رہی ہے، کیا جواب دینا ہے. تو اس لیے اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا جو سوال جواب کا مرحلہ ہے وہ کوئی میری طرف سے نہیں ادا کر سکتا، کوئی عالم نہیں کر سکتا، کوئی ماں باپ جتنے مرضی نیک ہو جائیں وہ کسی کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے وہاں پر. اس لیے اپنے بچوں کو آخرت کے بارے میں اکثر بات کریں. یہ کتابیں صرف ایک دفعہ پڑھنے کی نہیں ہیں، اس کو اپنے گھر میں رکھیں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے روزانہ چاہے ایک حدیث ان سے پڑھوائیں، ان سے کہ تم پڑھو مجھے سناؤ، تاکہ وہ اپنے آنکھ سے پڑھیں کہ کیا مرحلہ گزرنے والا ہے. تو اس لیے سب کی فکر کرنی ہے، صرف اپنی نہیں، سب کی فکر کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو اسلام کی نعمت دے دے. اس کے لیے خود پڑھنا ہے اور آگے پڑھانا ہے انشاءاللہ. اور چھوٹی چھوٹی کوشش کو بھی معمولی نہ جانیں. ذرا سی کوشش بعض دفعہ انسان کرتا ہے اور اس کا نتیجہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے سب کو اس انجام کے لیے تیار کرنا اور اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا ہے صرف اپنی دنیا میں یا سو کے یا اپنی غفلت میں یا ٹی وی میں یا موبائل میں لگے رہنے سے. اللہ ہماری غفلتیں دور کرے اور ہماری زندگی کو کسی کام لگائے. اسی طرح فرشتوں کا جواب. سیدنا انس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تو اس سے کہا جاتا ہے، یعنی کہ جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے نہ تو نے علم حاصل کیا اور نہ ہی تو نے قرآن کی تلاوت کی. جب وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا آپ کیا بات پوچھ رہے ہیں، مجھے اس کا نہیں پتا ہے، تو وہ کیا کہا جاتا ہے اس سے کہ جو اس کا رزلٹ تیار ہوتا ہے اس کے رزلٹ میں اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ نہ تو نے علم حاصل کیا، جو سوال پوچھے جا رہے ہیں اس کا کوئی علم نہیں آپ نے حاصل کیا، اور نہ ہی تو نے قرآن کی تلاوت کی تھی. لہذا کلوز اس کا جو رزلٹ ہے وہ آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا جواب ہوتا ہوگا اس میں. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن کا پڑھنا اس کے ذریعے ہی جواب دیا جا سکتا ہے. اب کوئی کہے میں نے تو فرصت ہی نہیں ملی تھی، پڑھا ہی نہیں تھا، بس میں تو ان پڑھ تھا یا میرے چھوٹے بچے تھے، سب کچھ تھے، کیا یہ مان لیا جائے گا؟ کیونکہ ہم کسی چیز پر ایمان لائے نا. جب ہم کہتے ہیں اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، کس بات کی؟ کس بات کی گواہی دے رہے ہیں؟ اللہ کے ہونے کی. اچھا تو اللہ کیا صرف ایک ذات پر ایمان لے آئیں جو کہیں نہ نظر آتا ہے نہ کچھ ہے، کافی ہو گیا؟ جب تک کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت، اس کے احکامات، اس کے جتنے اسے منع کیے ہیں، یعنی جس کو اوامر اور نواہی کہتے ہیں، جس چیز کو کہا کرنے کا وہ کرنا اور جس سے روک دیا گیا اس سے منع ہونا، جب تک یہ سارا پیکج نہ گواہ نہ بنے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اور اس کے لیے قرآن کا علم حاصل کرنا مسٹ ہے. اس لیے قرآن کا علم حاصل کریں تاکہ ہم کل یہ کہہ سکیں کہ ہاں ہم نے قرآن کو خود پڑھا اور ہم اس پر ایمان لائے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم نے کوشش کی تھی. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو قرآن کو پڑھتے، اسے سمجھتے اور اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہیں، کیونکہ اسی کے مطابق زندگی گزارنے میں اصل لذت ہے. کیونکہ جو نیکی انسان جب کرتا ہے، جو اس کی جو لذت ہوتی ہے اس کے اپنے اندر تک جب اترتی ہے تو اسے آپ دیکھیں کہ پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ پھر اس کے اپنے گھر والے اسے کیا سمجھتے ہیں یا معاشرے خاندان والے کیا سمجھتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ وہ دین کا شوق عطا کرے، وہ دین کی رغبت عطا کرے، اور یہ بڑے نصیبوں والوں کو ملتی ہے. دنیا کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ کافر، یہودی، کوئی اسے مانتا ہے نہیں مانتا، سب کو عطا کرتا ہے جو دنیا کا رزق ہے. لیکن ہدایت کی نعمت، قرآن کی نعمت یہ اسے ملتی ہے جو اللہ کو محبوب ہوتے ہیں. ایمان کی نعمت اسے ملتی ہے جو اللہ کو محبوب ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کا سوال کریں،
اور اس کے محبوب لوگوں میں شامل ہونے کا سوال کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، ہمیں قرآن کی خدمت کرنے والوں میں شامل فرمائے اور قرآن پر عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور ہم سب کی جو جا چکے ہیں، جو زندہ ہیں، جو جانے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی سب کی قبروں کو وسعت اور فراخی عطا فرمائے، کل کا آسان حساب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.